بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ نور محمد بلوچ امریکی شہر شکاگو کے چند معروف کاروباری شخصیات میں سے ایک تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور ذہین تھا، مگر اس کے ہاتھ اور بازوں پر موجود جلنے کے نشانات اس کے حسن کو گہنا دیتے تھے۔ اس کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں کو وہ داغ دیکھ کر کوفت ہوتی تھی۔ چاہے منہ پر کوئی نہ کہتا، مگر پیٹ پیچھے سب ان داغوں سے کراہت محسوس کرتے تھے، اور سب کے ذہن میں سوال اٹھتا تھا کہ اتنا دولت مند ہوتے ہوئے بھی یہ اپنے ہاتھوں کی سرجری کیوں نہیں کروا دیتا، مگر سوال اس سے پوچھنے کی جرت کوئی نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب کے کاروباری مفادات اس شخص سے جڑے ہوئے تھے، اور کوئی بھی بزنس پارٹنر اسے ناراض کر کے اپنا کاروبار ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر انہوں نے ایک دن خود ہی اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ پہلے بہت افسوس کا اظہار کیا، پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں 1990 میں امریکہ منتقل ہو گیا تھا، مگر یہاں منتقل ہونے سے چند سال پہلے کی بات ہے، جب روس افغان جنگ زوروں پر تھی اور کچھ افغان مہاجرین افغانستان آئے ہوئے تھے، تو کچھ پٹھان ہمارے علاقے میں بھی آباد ہوئے۔ ان میں سے ایک عورت تھی جس کا شوہر ٹینک کا گولہ لگنے سے شہید ہو گیا تھا۔ جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور اس عورت کے پاس فقط شوہر کی جوتی کا ایک پاؤں بچا تھا، جو اس نے نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس عورت نے سینے سے چند ماہ کی بچی کو لگا رکھا تھا، اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ عورت کی چھاتیوں میں بچی کو پلانے کے لیے بھی دودھ نہ تھا۔ خوراک کی کمی کے باعث وہ خشک ہو چکا تھا۔ بچی بھوک کی وجہ سے بلک رہی تھی۔ ان دنوں میں کوئٹہ میں دودھ ہی کا کام کرتا تھا۔ وہ عورت میری دکان پر آئی اور بچی کے لیے مفت دودھ دینے کے لیے میری منت سماجت کرنے لگی۔ تب دودھ کی قیمت اتنی زیادہ نہ تھی۔ میں اگر بچی کے لیے 2-3 کلو دودھ مفت بھی دے دیتا تو مجھے کوئی فرق نہ پڑتا، مگر جب میری نظر عورت پر پڑی تو اس کا حسن دیکھ کر میرے اندر کا شیطان جاگ گیا، اور میں نے اس سے نفس کی خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی لیے عورت کو ورغلانے کے لیے کہا، بچی ابھی چھوٹی ہے، تم اسے ماں کا دودھ پلاؤ، یہ جانوروں کا دودھ اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت کچھ شرمندہ اور کچھ غصہ ہوتے ہوئی بولی کہ میرا دودھ حالات کی سختی کی وجہ سے خشک ہو چکا ہے، دودھ کیا خون بھی نکل رہا، وہ ہی اپنی بچی کو پلا دیتی۔ عورت کی بات سن کر میں اپنی مطلب کی بات پر آ گیا اور کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا تمہارے پاس دودھ نہیں ہے، لہٰذا میں خود تصدیق کروں گا۔ اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو میں تمہیں تمہاری ضرورت کے لیے دودھ دے دوں گا۔ میری بات سن کر اس عورت نے انتہائی سخت رد عمل دیتے ہوئے انکار کیا، اور اپنی خواہش نہ پوری ہوتے دیکھ کر میں اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے لگا۔ جب میری بات سن کر وہ باحیا عورت غصے کی حالت میں آگے چل دی تو میں نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا کہ شوہر پہلے مر چکا ہے، بہن بھائیوں کی خبر نہیں ہے، کہیں ضد اور غصے کی وجہ سے اپنی بچی کو بھی نہ گنوا دینا۔ میرے الفاظ نے میری امیدوں کے مطابق اثر کیا۔ میری بات سن کر وہ عورت رک گئی، کچھ دیر رکنے کے بعد پلٹی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی، تم تسلی کر لو۔ میں نے ان کے آنسو کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہاتھ ناپاک ارادے سے پھیرنے لگا، اور ساتھ ہی اس سے رونے کی وجہ پوچھی، تو اس نے کہا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آغاز اسلام میں جب کوئی سوالی دہلیز پر آتا تھا تو اس کا دین دھرم جانے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنا دوپٹہ یہودیوں کے پاس گروی رکھ کر بھی سوالی کی مانگ پوری کر دیا کرتی تھی، اور آج مسلمانوں کے ساتھ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیٹی ایک مسلمان کی دہلیز پر آئی تو اس مسلمان نے اللہ کے نام پر دینے کی بجائے شیطان کی بات مان کر دینا مناسب سمجھا۔ اس مظلوم عورت کی یہ لفظ صرف لفظ نہیں تیر تھے جو مجھ پر چل گئے۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کرنے کا سوچ رہا ہوں اور اپنی بہن کی چھاتیوں پر ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ میں نے نہ صرف اس عورت کو ضرورت کا دودھ دیا بلکہ گھر میں پڑا ہوا اناج بھی اس افغان مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ میں سارا دن ساری رات رو رو کر اللہ سے گناہ کی معافی مانگتا اور کہتا، یا اللہ، اگر عذاب دینا ہی ہے تو اس دنیا میں کوئی آزمائش دے دے، میں آخرت کے عذاب کو نہیں سہ پاؤں گا، الہی مجھے بخش دے۔ میں روتا جاتا اور فریاد کرتا جاتا،
کچھ عرصہ بعد میں کڑا دودھ ابال رہا تھا کہ گرم دودھ کے گرنے سے میرے ہاتھ جھلس گئے، اور پھر میرے ایک دوست نے مجھے علاج کے لیے امریکہ بلا لیا۔ یہی میرا علاج ہوا، اور یہی میں نے کام شروع کر دیا، اور یہی میں نے شادی کر لی۔ میرے ہاتھ تو ٹھیک ہو گئے، مگر جلنے کے نشانات باقی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی دی اور میں نے کروڑوں ڈالر کا بزنس کر لیا، مگر اپنے ہاتھوں کی سرجری نہیں کروائی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے ہاتھوں کو دیکھ کر لوگوں کو بہت کراہت محسوس ہوتی ہے، مگر انہی ہاتھوں کو دیکھ کر مجھے اپنا گناہ یاد آ جاتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگتا ہوں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی ہاتھوں کی سرجری نہیں کروائی، کہ انہیں دیکھ کر بار بار معافی مانگنے سے شاید میری توبہ کبھی قبول ہو جائے۔